أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 46 اور 47 تلاوت کی گئی ہیں، جو 8ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو جنتی ہوں گے ان کو آواز دی جائے گی، وہ آواز دیں گے دوزخیوں کو، کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ پورا دیکھ لیا ہے، جنت ہمیں مل گئی ہے، کیا تم نے بھی رب کا وعدہ پورا پایا؟ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ کہ آواز دینے والا آواز دے گا، ظالموں پر یعنی کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے خود بھی رکتے تھے اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، ٹیڑھے رستے پہ لوگوں کو چلاتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اب فرمایا کہ وہ جنتی اور دوزخی جو ہیں ان کے درمیان میں ایک بڑی دیوار ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے، حجاب ہے، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ آراف وہی پردہ، وہی دیوار، وہی رکاوٹ جو جنت دوزخ کے درمیان ہے، اتنی بڑی ہے کہ ہزارہ میل دور سے بھی دوزخ کا اثر جنت میں نہیں جاتا اور جنت کا اثر دوزخ میں نہیں جاتا، دوزخ کا جنت میں نہیں جاتا۔ وہ بہت بڑی اور بڑی اونچی جو دیوار ہے جسے آراف کہا جاتا ہے، اس پر کچھ لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ رجال ہوں گے، مرد ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی۔ یعرفون کلم بسیماہم، ہر کسی کو، جنتیوں کے بھی دوزخیوں کو بھی ان کے چہرے سے پہچان لیں گے، نشانیوں سے، کہ جنتیوں کے چہرے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور دوزخیوں کے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، زرد ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، پہچانیں گے ان کو۔ فنادوا اصحاب الجنت، جنت والوں کو آواز دیں گے، ان سلام علیکم، سلام ہو بھی تم پر۔ اب کہا جاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، اس میں کئی روایتیں ہیں۔ ان میں کہا جاتا ہے کہ وہ صالحین ہوں گے، اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، لیکن زیادہ معروف یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے نہ وہ جنت میں گئے نہ وہ دوزخ میں گئے، اس لیے ایمان تو تھا ان کے پاس لیکن اعمال کی کمی تھی۔ اعمال کچھ نیک تھے، کچھ بد تھے۔ نیک اعمالوں نے بچایا دوزخ سے، بد اعمالوں میں سے جنت میں نہ جا سکے، درمیان میں رہ گئے۔ یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک روایت یہ ہے وہ لوگ ایسے تھے کہ جہاد کو گئے، والد کی مرضی کے خلاف گئے، والد کو ضرورت تھی، جہاد کو بندے گئے، جہاد میں شہید ہو گئے، والد ناراض ہے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ والدین جو ہیں کسی کے ماں اور باپ دونوں میں سے ایک ناراض ہو اور ایک خوش ہو،
وہ بھی وہاں پر ہوگا۔ ناراض کی وجہ سے، باپ ناراض ہے، ماں راضی ہے۔ اب ماں راضی ہے تو دوزخ سے بچ گئے تم، باپ ناراض ہے جنت میں نہیں جا سکے۔ یہ بھی روایت ہے۔ اور زیادہ معروف یہ ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہوں گے، نیک اعمال جو ہیں ان کی وجہ سے دوزخ سے بچ گئے اور برے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے۔ تو سلام کہیں گے جنتیوں کو، تم پر سلام ہو بھائی، لم يدخلوها، یہ اس میں داخل نہیں ہو سکے جنت میں، ہم یطمعون، لیکن طمع رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کاش ہم بھی جنت میں چلے جائیں، آراف پر ہیں، کاش جنت میں چلے جائیں۔ اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، جب ان کا رخ دوزخیوں کی طرف کیا جائے گا، دکھایا جائے گا، دیکھو تو ادھر بھی ادھر، قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہیں گے یا اللہ ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ جنتیوں کو دیکھ کر تمنا کریں گے کاش ہم بھی جنت میں چلے جائیں، دوزخیوں کو دیکھ کر اللہ کے پناہ مانگیں گے، یا اللہ ہمیں بچا اس سے، تو خالق کائنات مہربانی فرما دے گا، وہ جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔